السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم ویڈیو لے کر کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جو دیکھنا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے دیکھنا آپ لوگوں کے لیے۔ اور پہلے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد کچھ گفتگو کریں گے، پھر اس کی پوری حقیقت بیان کریں گے۔ یہ رہی ویڈیو آپ کے اسکرین پر۔ چھٹے آسمان سے اللہ گرا، چوتھے آسمان تک گرتے گرتے آیا، غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا، اپنا داہنا ہاتھ اللہ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستار۔ اتنی ویڈیو آپ نے دیکھی۔ اب میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ مولوی صاحب جو اوپر دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں، کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو مولوی نہیں جاہل کہا جاتا ہے۔ پہلے میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ مولانا فاروق رضوی نے جو یہ کہانی سنائی ہے، یہ کس کی کہانی ہے؟ پہلے اس نے تحقیق بھی نہیں کیا، اور مولانا فاروق رضوی صاحب کے اوپر یہ بہتان لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بغض و کینہ والے ہیں، یہ جاہل ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ پہلے آپ پوری ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا اس کے سلسلے میں، اور پھر میں آپ کو وہ پوری ویڈیو دکھاؤں گا جو مولانا فاروق رضوی نے اس منچ پہ کہی ہے۔ میں پوری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو سے جڑے رہیں، میں پوری ویڈیو دکھاؤں گا۔ لیجئے پہلے یہ ویڈیو پوری دیکھیے۔ چھٹے آسمان سے اللہ گرا، چوتھے آسمان تک گرتے گرتے آیا، غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا، اپنا داہنا ہاتھ اللہ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستار۔ بھائیو، آپ سے میرا سوال ہے، کیا اللہ ہمارا اتنا کمزور ہو چکا ہے نعوذ باللہ وہ چوتھے آسمان سے گر پڑیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ قرآن کریم نے کیا کہا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور ان کا کہنا ہے، علامہ فاروق رضوی صاحب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان سے گر رہے تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس دن سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دستگیر ہو گیا۔ اب بھلا آپ بتائیے، سوچئے کہ اللہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ اور اللہ ہمارا اتنا کمزور ہے نعوذ باللہ، وہ گریں گے؟ افسوس والی بات ہے۔ کیا پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے۔ میرا خدا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، کبریائی والا ہے، جلال والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ تن تنہا اکیلا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے کسی کا۔ وہ گر رہے تھے، اللہ گر رہے تھے، عبد القادر جیلانی نے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ دیکھا، پہلے اس کے جھوٹ کو پکڑو، پہلے اس کے جھوٹ کو یہ دیکھو کہ مولانا فاروق رضوی نے چھٹے آسمان سے کہا، اس نے چوتھے آسمان سے کہا۔ مولانا فاروق رضوی صاحب نے پہلے چوتھے آسمان سے کہا تھا، لیکن پھر چھٹے آسمان سے کہا۔ اس نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، میں آپ لوگوں کو ویڈیو کلپ دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ گفتگو کر لیں۔ ہاں بھائی، اللہ میرا شان والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، کبریائی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزوں کو اسی نے بنایا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں، لیکن جو تو نے یہ ویڈیو کاٹ کے لگائی نا، خبیث کے بچے، یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تیرے مولوی جس نے زنا کر کے جیل بھی کاٹی ہے، زانی مولوی جرجیس، اب کیا بتائیں یار اس کو، اس نے یہ جھوٹی من گھڑنت کہانی بنا کر کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ تب مولانا فاروق رضوی صاحب نے اس کے جواب میں آگے حوالہ دینے کے لیے پوری بات عوام کو بتا رہے تھے کہ ایسا ایسا اس کے مولوی نے کہا، باقاعدہ ویڈیو بھی دکھایا مولانا فاروق رضوی نے، اور وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے وہ کہیں ملتی ہی نہیں۔ حاجی علی پہ
जाके ले लो थोक के भाव में, ऐसा बता रहा था खबीस का बच्चा, लेकिन कहीं किताब नहीं मिली। और दूसरी बात, जो हसद तुम लोग हमारे उलमा से रखते हो, इसके बिना पे तुम लोग आधी आधी वीडियो काट करके दिखाते हो। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सच्ची बात को दिखाओ, अच्छी बात को दिखाओ, जो बात है उसको मुकम्मल दिखाओ। नहीं दिखा सकते तो ये चोचलेबाजी करना छोड़ दो, ये मुजरा करना इंटरनेट पे छोड़ दो, ठीक है? किसी पे बुहतान लगाना छोड़ दो, बस एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बोलते रहो, इससे क्या फायदा तुमको मिलेगा? पूरी वीडियो दिखाया करो। चलो हम दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखकर ही जाएं। अगर आप थोड़ी सी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और हमारा मकसद सिर्फ लाइक और सब्सक्राइबर पाना ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को वो सच्ची बातें बताई जाए जिसको झूठ बनाकर ये कौवा खाने वाले मौलवी आप लोगों के सामने पेश करते रहते हैं। तो आइए पहले ये वीडियो देखिए। इसमें कई लोगों को मौलाना साहब ने नंगा किया है, लेकिन मैं सिर्फ उतनी वीडियो दिखाऊंगा, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए मैं दिखाता हूं, आप लोग देखें, आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रही है। तो वीडियो तो मैं कई जगह दिखा चुका और बहुत मुमकिन है कि शायद मैंने इलाहाबाद में भी, यहाँ पर प्रयागराज में भी दिखाया हो, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कहते हैं थोड़ा सा एक नयापन अभी आया है, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ और इसी पे इख्तिताम करूँगा। लेकिन समझाने के लिए बात जो है वो इब्तिदा से मुझे बताना पड़ेगा। आइए पहला वीडियो देखिए, गौर से मशहूर और देखिए। फेवरेट है आपके यूपी के ये। अरे नाम से ही पहचाने यार, इतना बदनाम है जमाना। यानी मैंने अभी नाम ही नहीं लिया तो आपने रक्कासा का नाम भी बता दिया, मुन्नी भाई है करके। वाह भाई, इतनी फेमस तो है नहीं, बाहर आ गया। ऐसे बेशर्मों को जमाना तो अगर पैसा बहुत होता है इन लोगों के पास। अब जरा ये सुनिए इनका। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। ये जिस अंदाज से बात कर रहा है मौलाना जरजूस, इसके बातों से लगता है ये झूठी बातें बता रहा है, क्योंकि ये फंस रहा है। चौथे आसमान से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी लेकर आएगा छठा आसमान पे। देखिए देखिए देखिए, पूरी वीडियो देखिए। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला।
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. ہندوؤں کی کتابیں بھی پڑھ لو تو یہ گستاخی نہیں ملے گی. تم جیسے جھوٹ تو پورے فرقے کے پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. تمہارے ابا جان ابلیس حیران میں تم کو دیکھ کر، تمہارے ان خطابات کو سن کر دانتوں میں انگلی دبا لیتا ہے ابلیس، بولتا ہے میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کی ہے، اتنی ترقی میں نے بھی نہیں کی. کتاب کا نام بھی بتا رہے ہیں مولانا جرجس صاحب، سیرت غوث پاک نام ہے کتاب کا. کہاں ملتی ہے ایڈریس بھی دکھا دیا انہوں نے کہ بھائی حاجی علی پر ملتی ہے. اور کتنی ملتی ہے؟ 1-2 نہیں، تھوک کے بھاؤ، جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو. ایک بھی نہیں مل رہی، 12 سال ہو گئے. مولانا صاحب نے تلاش بھی جاری کر دیا تھا اس کے لیے، لیکن حضرت تلاش کرتے رہے، کتاب بھاگتی رہی، حضرت پیچھا کرتے رہے، کتاب بھاگتی رہی، لیکن حضرت کے ہاتھ نہیں آئی. اتنی اچھی کتاب جو ہمارے فرقے کی ہی ہے لیکن ہم لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. یہ مولانا جرجس صاحب کو صرف ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی ہے. آئیے دیکھیے پوری بات پوچھ کے تھک گئے بھائی ایک تو دکھا دو. تھوک کے بھاؤ خریدی ہے آپ لوگوں نے، ایک تو دکھا دو. ایک بھی نہیں ہے. قیمت 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے. اب یہ انڈین کرنسی ورڈ کیوں بولا؟ یہ بیان سعودیہ میں کیا ہے اس نے حج کرنے کے بعد. حرم کے سامنے دعویٰ سینٹر ہے وہابیوں بدعقیدوں کا. یہ دعویٰ سینٹر میں وہاں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے زکوٰۃ خیرات لینے کے لیے. بتانا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں سنی مسلمان اتنے بڑے مشرک، اتنے بڑے کافر ہیں کہ ایسے کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اے ہمارے شیخ، اے ہمارے نجدی آقاؤ، لاؤ ریال کی خیرات دو، تاکہ اس خیرات کے بل پہ ہوٹلوں کے روم بک کریں اور ریپ کریں. وہاں ریپ کر کے جیل گیا ہے. ریپ کیا کم وقت بنارس کی لڑکی کے ساتھ، جیل میں تھا، ابھی چھوٹا ہے. بھائی کتاب کا صفحہ آپ نے بتا دیا کہ صفحہ نمبر 181 پہ 79 پر ہے یہ بات لکھی ہوئی. حاجی علی پر کتاب ملتی ہے. کتاب کا نام سیرت غوث پاک ہے، قیمت 75 روپے. جناب علی کتاب لکھنے والا کون ہے؟ سب سے بڑی بات نہیں وہ تو پتہ ہی نہیں، وہ تو ہماری امی نے لکھا ہے. ان کا نام پردے میں رکھے ہم نے. پردے والی خاتون کا نام کیسے نہیں بتایا. غوث پاک کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے، غوث پاک نے کہا کہ اللہ تو نے 7 آسمان کیسے بنائے؟ آسمان دکھا. اللہ آسمان دکھانے غوث پاک کو لے گیا. 6 آسمان پر جب اللہ پہنچا، اللہ کا پیر پھسل گیا. پوری بات دیکھیے. اب خدا کی قسم بھی ہمارا عقیدہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تو اللہ کو جسم و جسمانیات سے پاک مانتے. یہ تمہارا عقیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ تمہارے ابا جان ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں منہاج السنہ میں کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، اور وہ ایک فزیکل باڈی رکھتا ہے، ایک جسم رکھتا ہے، ایک اجسام ہے، اور اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے جس کے وزن سے عرش چرچراتا ہے. یہ تو ابن تیمیہ نے لکھا، تم جس کو مانتے ہو. ہم نہیں مانتے معاذ اللہ. جتنی خباثت کی باتیں سب پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا پیر پھسلا، اللہ گر کے 6 آسمان سے گرا، 4 آسمان تک آیا. غوث پاک نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر. اور دستگیر کے معنی یہ ہے اللہ کو ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچانے والا. ایک لفظ کتنے لمبے چوڑے معنی، اور یہ لغت بھی شاید ان کی امی نے لکھی ہے جس میں دستگیر کے یہ معنی ہے. اب یہ جملہ یاد رکھیں. 12 سال سے میں ان سے مطالبہ کر رہا، 12 سال ہو گئے. تقریباً 1 سال پہلے، 1 سال بھی ابھی ہوا نہیں، 2023 کی بات ہے، ابھی 23 ختم ہونے کو. اب یہ تو مسلسل میں مطالبہ کرتے آ رہا ہوں. ان کو بچانے کے لیے 2-4 مولوی اور کود گئے. تو ایک مولوی کودے چنئی کے مولوی صاحب ہیں، یہی واقعہ وہ بھی بیان کر رہے ہیں. اچھا ان کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک مولوی جو بولتا ہے آخری تک سب وہی بولیں گے. اب ذرا دیکھیے، ان کا نام ہے جاوید عثمان ربانی. یہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن بس پہلے جرجس کا جملہ یاد رکھو تو اس واقعے کو سننے میں مزہ آئے گا. اللہ کہاں سے گرا؟ 6 آسمان سے. بس اب سنو. ذرا زیادہ بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر بہت مشہور ہے. اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں
اب کہتے یہ ہوئے کس بھی ڈر آسمان سے لگتا ہے کہ گرائیں گے کہیں اللہ ہمارے کو توحید دیکھو. میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اچھا جھوٹ بول رہے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھو کیسے تیار کرتے ہیں، بالکل مداری کی طرح، ہاتھ نہ لگانا سامان غائب ہو جائے گا. اچھے اچھے پڑھے لکھے آفیسر ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ کھولے رکھو، سامان غائب ہو جائے گا. یہ اسی مداری کی طرح یہ کم بخت کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. اتنا بھینکر واقعہ، اتنا گندا عقیدہ ہے بریلیوں کا، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی توحید برقرار رہے، ورنہ بولتے وقت بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ توحید میں خلل نہ آ جائے. ارے مردود، جھوٹ بولتے ہوئے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اب ذرا سنیے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا گتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گتے. ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے. اب دیکھیے انہوں نے واقعہ وہی سنایا لیکن جگہ بدل گئی. جرجی صاحب کہہ رہے تھے غوث پاک نے اللہ سے کہا آسمان دکھا، اللہ آسمان دکھانے لے گیا، چھٹے آسمان سے اللہ کا پیر پھسلا. یہ کہہ رہے باغ میں سیر کر رہے تھے، پتہ نہیں کون سا باغ تھا، وہاں کا مالی ان کا ابا تھا، وہاں کے پھولوں کی دیکھ بھال ان کی امی جان کرتی تھی. کون سا باغ تھا، کون سا گارڈن تھا، اس کا نام بھی بتا دیتے بھائی. باغ میں ٹہل رہے تھے. اب یہ دو قذاب آئے تو تیسرے قذاب پھر میدان میں کود گئے. اب یہ دو انڈیا کے جرجیس اور یہ جاوید ربانی، تیسرے کود گئے صاحب خلیل الرحمان کر کے پاکستان کو. انہوں نے کہا بے جب جھوٹوں کا کمپٹیشن ہی چل پڑا تو ہم کسی سے کم تھوڑی ہے. اب یہ ان کی سنیے جناب. ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا سے ایک کتاب. اچھا یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، کتاب کہاں چھپی ہے؟ جرجس نے بھی پہلے کیا کہا، کتاب کہاں چھپی ہے؟ انڈیا میں. آگے پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر، دونوں جنت میں سیر کر. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیے. تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. معاذ اللہ. یہ اگر کہیں کتاب میں لکھی ہوتی تو سب کو ایک ہی بات آتی. ظاہر ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہے، اس لیے سب الگ الگ بتا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھی ویڈیو، میں نے تین ویڈیو دکھا دیا آپ کو. پھر مولانا فاروق رضوی صاحب کی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی، اور یہ آپ لوگوں کو طے کرنا ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے کون؟ اگر ہماری کتاب میں اگر کہیں بھی لکھا ہوتا تو سیم ایک ہی بات ہوتی، ٹائٹل ہو یا اس کے نیچے کی کوئی عبارت ہو. جو ایک کتاب میں لکھا جائے گا، ایک جگہ پر لکھا جائے گا تو صرف ایک ہی بات ہوگی، نہ کہ اگر کتاب میں ہم پڑھیں گے تو دوسری طرح لکھا ہوگا، آپ پڑھیں گے تو کسی دوسری طرح سے لکھا ہوگا، اور وہ فلاں مولوی صاحب پڑھیں گے تو کسی دوسری طرح سے لکھا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بھی پڑھنے کے لیے جائے گا اس میں صرف سیم ٹو سیم ایک ہی باتیں لکھی ہوگی. تو ظاہر ہے
کہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے. اور ان مولوی صاحب کو بھائی صاحب اتنا ذلیل کر دو, ہماری ویڈیو کو شیئر کر دو ان کے پاس, تاکہ یہ دیکھیں اور ان کو اندر سے اس طرح سے ان کو تکلیف ہو, الجھن ہو کہ یہ پھر سے واپس آ کر کے اور ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی جو ہم نے ایسا بول دیا اور ہم نے پوری تحقیق نہیں کی. بھئی تم تحقیق کرتے ہی کب ہو؟ اگر تحقیق کرو تو اس سے باہر آ جاؤ گے. تحقیق نہیں کر رہے ہو, صرف جو فلاں نے کہہ دیا سن لیا ہو گیا, اب ہم بھی وہی کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب غلط بیانی کرنا بند کرو اور نفرت پھیلانا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اور سچی باتیں دکھانا شروع کر دو. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے, سب کے پاس شیئر کیجئے, اور اتنا شیئر کیجئے کہ سب کو اس حقیقت کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے, اور اگر ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں اور پھر لائک شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.